سامعین، ٹاپ سٹوریز میں خوش آمدید۔ 2 اپریل 2011 کو ایتھوپیا میں بینشن گل گوموز ریجن میں دریائے نیل پر ایک ڈیم کا سنگ بنیاد رکھا گیا، جسے GERD یعنی گرینڈ ایتھیوپین رینیسانس ڈیم کا نام دیا گیا۔ آنے والے سالوں میں یہ ڈیم افریقہ کے متنازع ترین پروجیکٹس میں شامل ہو گیا، کیونکہ دریائے نیل کی ایک ذیلی شاخ بلو نائل جس پر یہ ڈیم بن رہا ہے وہ سوڈان اور مصر کے لیے لائف لائن کی حیثیت رکھتا ہے۔ مطلب یہ کہ اگر ایتھوپیا یہ ڈیم بنائے گا تو ڈاؤن سٹریم ممالک یعنی سوڈان اور مصر کے لیے پینے کے پانی اور زرعی پانی کی شدید قلت پیدا ہو سکتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ 2011 سے اب تک تینوں ممالک میں بے شمار مذاکرات کے ادوار ہو چکے ہیں، مگر کوئی نتیجہ خیز رزلٹ نہیں نکلا۔ یہ بات یاد رہے کہ اپ سٹریم ممالک صرف تب ہی ڈیم بنا سکتے ہیں جب ان کو یہ معلوم ہو کہ دریائے پانی جو ڈاؤن سٹریم ممالک میں جا رہا ہے وہ ان کی ضرورت سے زیادہ ہے اور سمندر برد ہو رہا ہے۔ لہٰذا ایتھوپیا ڈیم بنانے کا حقدار تو ہے، مگر اصل مسئلہ اس میں پانی کی ذخیرہ کرنے کی گنجائش اور بہاؤ میں ممکنہ کمی کے اوپر ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ اس ڈیم کی ایتھوپیا کے لیے کیا اہمیت ہے، اور کیا سوڈان اور بالخصوص مصر کے اعتراضات کہ یہ ڈیم ایک خاص حد سے زیادہ فل نہیں ہونا چاہیے بجا ہیں یا نہیں۔ پہلی دفعہ ڈیم کی تعمیر کے لیے سائٹ کا انتخاب امریکہ کے ایک ادارے US بیورو آف ریکلیمیشن نے کیا، جو کہ 1956 سے 1964 کے درمیان کیے جانے والے سرویز پر مشتمل تھا۔ البتہ 1974 یعنی 1974 کے ایتھیوپین انقلاب اور نتیجتاً 17 سال تک جاری رہنے والی خانہ جنگی کی وجہ سے یہ پروجیکٹ التوا کا شکار رہا۔ ایتھیوپین حکومت نے 2009 تا 2010 میں ایک نیا سروے کروایا اور ڈیم کا ڈیزائن ایک انجینئر جیمز کلسن نے 2010 میں جمع کیا۔ 31 مارچ 2011 میں ڈیم کی کنسٹرکشن کا ٹھیکہ ایک اٹالین سیلین امپریجیلو کو دیا گیا۔ 12 اپریل 2011 کو ایتھیوپین وزیر اعظم میکس زیناوی نے ڈیم کا سنگ بنیاد رکھا۔ ڈیم کا بنیادی مقصد بجلی کا حصول ہے، جو کہ نہ صرف ایتھوپیا کی توانائی کی ضروریات پوری کرے گا بلکہ افریقہ کے دوسرے ممالک کو بھی بجلی برآمد کرے گا۔ ابتدائی طور پر ڈیم کو سالانہ 5.15 گیگا واٹ آور سالانہ بجلی کی پیداوار کے لیے ڈیزائن کیا گیا۔ ڈیم کی پہلی واٹر فلنگ جولائی 2020 میں شروع کی گئی، جو اگست 2020 میں ختم ہوئی، اور ڈیم میں پانی کی سطح 540 میٹر تک بلند ہوئی۔ دوسری فلنگ 19 جولائی 2021 میں مکمل ہوئی اور پانی کی سطح 575 میٹر تک پہنچ گئی۔ ڈیم کی تیسری فلنگ 12 اگست 2022 میں مکمل ہوئی اور پانی کی سطح 600 میٹر تک بلند ہو گئی۔ ڈیم کی موجودہ بلندی 605 میٹر ہے اور مکمل بھرائی کے لیے 7 سال کا عرصہ درکار ہوگا۔ ڈیم نے پہلی دفعہ 20 فروری 2022 میں بجلی کی پیداوار شروع کی اور 375 میگا واٹ بجلی گرڈ کو ترسیل کی۔ اگست 2022 میں دوسری ٹربائن انسٹال کی گئی، جس کی پیداواری صلاحیت بھی 375 میگا واٹ تھی۔ اپنے مکمل ہونے پر یہ ڈیم افریقہ کا سب سے بڑا جبکہ دنیا کے 20 بڑے ڈیموں میں شمار ہوگا۔ سامعین، گرینڈ رینیسانس ڈیم پر بے شمار اعتراضات اٹھائے گئے۔ بہت ساری کنٹروورسیز اور ملکوں کے تلخ تعلقات کے باوجود یہ ڈیم اپنے مقرر کردہ اہداف کے حصول کے لیے سرگرم عمل ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ اس ڈیم کے متعلق کون کون سے اہم اعتراضات اٹھائے گئے ہیں۔ اس ڈیم پر پہلا اعتراض یہ اٹھایا جاتا ہے کہ یہ ڈیم حد سے زیادہ بڑا ہے، جو کہ ڈیم کے اصل پانی ذخیرہ کرنے کے تخمینے سے کہیں زیادہ ہے۔ 2011 میں پلان کے مطابق جنریشن یونٹس کی تعداد 15 تھی، جس میں سے ہر ایک یونٹ کی پیداواری صلاحیت 375 میگا واٹ تھی۔ مجموعی طور پر یہ یونٹس 15,128 گیگا واٹ آور سالانہ بجلی پیدا کر سکتے تھے۔ البتہ کیپیسٹی فیکٹر صرف 32.9% تھا۔ ڈیم کا کیپیسٹی فیکٹر یعنی صلاحیت کا وہ عنصر جو ایک جنریٹر کی سالانہ بجلی کی پیداوار کا تناسب ہے، جو وہ پیدا کر سکتا ہے اگر یہ اپنی 100% صلاحیت پر ہفتے کے 7 دن اور دن کے 24 گھنٹے چلتا ہو۔ یہ اوسط باقی موجود قدرے چھوٹے ڈیموں کے مقابلے میں بہت کم تھی، لہٰذا ڈیم کے ناقدین کے مطابق چھوٹے ڈیم زیادہ کاسٹ افیکٹو ہوتے ہیں۔
2012 میں جنریٹنگ یونٹس کی تعداد بڑھا کر 16 کر دی گئی، جس سے جنریشن تو بڑھ کر 6000 میگا واٹ ہو گئی، لیکن اس کا کیپیسٹی فیکٹر مزید کم ہو کر 29.9% رہ گیا۔ سین ڈیگو اسٹیٹ یونیورسٹی کے ایک پروفیسر الصیفہ بعینی کے مطابق یہ ڈیم صرف 2000 میگا واٹ بجلی پیدا کر سکتا ہے، نہ کہ 6000 میگا واٹ، کیونکہ اس ڈیم کے پاور یونٹس میسیولی اوور سائزڈ ہیں اور ڈیم کا کیپیسٹی فیکٹر بہت کم ہے۔ ناقدین کے اعتراضات اس لیے بھی اہم ہیں کہ یکرچہ ایتھوپیا پن بجلی پر بہت انحصار کرتا ہے، مگر ایتھوپیا کے واٹر ریزروائرز اکثر خشک سالی کا شکار رہتے ہیں۔ مثال کے طور پر 2015 تا 16 میں خشک سالی اور کم دریائی پانی کے بہاؤ کی وجہ سے ایتھوپیا کو شدید بجلی کی قلت کا سامنا رہا، لہٰذا بڑے بڑے ڈیم بنانا وقت اور پیسے کا ضیاع ہے۔ ڈیم کے ماحولیاتی اثرات اگرچہ بہت زیادہ ہیں اور خاص طور پر ان ممالک پر جو ڈاؤن سٹریم ممالک ہیں، تاہم ایتھوپین گورنمنٹ اس حوالے سے بہت ہی کم ڈیٹا فراہم کر رہی ہے۔ یہ سب کوشش ڈیم کو مزید متنازع بنانے سے روکنے کی ایک کوشش سمجھی جا رہی ہے۔ جو کوئی بھی ان مسائل کو سامنے لانے کی کوشش کرتا ہے، اسے نتائج کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ مثال کے طور پر 2011 میں ایک ایتھوپین جرنلسٹ ریوٹ ایلیمو کو محض اس لیے گرفتار کر لیا گیا کہ اس نے ڈیم کے ماحولیاتی اثرات کے حوالے سے سوالات اٹھائے۔ انٹرنیشنل ریورز NGO کے سٹاف کو بھی ان ماحولیاتی مسائل کی ریسرچ پر جان سے مارنے کی دھمکیاں دی گئیں۔ ایتھوپیا کے پرائم منسٹر میکس زیناوے نے 2011 کی انٹرنیشنل ہائیڈرو پاور ایسوسی ایشن کے دوران خطاب کرتے ہوئے ڈیم کے ماحولیاتی ناقدین کو ہائیڈرو پاور ایکسٹریمسٹ قرار دیا۔ اس ڈیم نے بڑی حد تک افریقہ میں ہتھیاروں کی دوڑ شروع کر رکھی ہے، یعنی کہ آرمز ریس۔ مصر کی جانب سے ڈیم پر فضائی حملوں کی دھمکیوں اور ایتھوپیا میں موجود مسلح گروہوں کی موجودگی کے خطرات سے نمٹنے کے لیے ایتھوپیا نے بے شمار ایئر ڈیفنس سسٹمز حاصل کیے ہیں، جن میں روسی ساختہ پینسر S1 اور اسرائیلی ساختہ سپائڈر ایئر ڈیفنس سسٹمز شامل ہیں۔ اگرچہ یہ سسٹمز ایتھوپیا اپنی سیکورٹی بڑھانے کے لیے خرید رہا ہے، مگر بہت ممکن ہے کہ یہ ایکوزیشنز ایتھوپیا اور باقی ممالک کے درمیان ہتھیاروں کی دوڑ شروع کر دیں، جو کہ خطے کے لیے انتہائی نقصان دہ ہے۔ سوڈان بہت حد تک اپنی پانی کی ضروریات دریائے نیل سے پوری کرتا ہے۔ ڈیم کی موجودگی اور پانی کے حد سے زیادہ سٹوریج سے پانی کے بہاؤ میں آنے والی کمی سے سوڈان بھی متاثر ہو سکتا ہے۔ البتہ سوڈان اس حوالے سے ایتھوپیا سے مذاکرات کے دور سے گزر رہا ہے۔ البتہ سوڈان کے مذاکراتی وفد کے سربراہ نے اگست 2022 میں یہ وارننگ دی کہ اگر ڈیم کی فلنگ اور پانی کے بہاؤ میں مسلسل کمی کے اثرات سوڈان کو متاثر کرتے رہیں گے تو سوڈان اپنے آبی تحفظ کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتا ہے۔ عام طور پر سوڈان نہ ہی تو اس ڈیم کے بننے اور نہ ہی اس کی فلنگ پر معترض ہے، تاہم ایک ڈاؤن سٹریم کنٹری ہونے کی وجہ سے پانی کے بہاؤ کے حوالے سے تحفظات کا شکار ہے۔ سوڈان کے اریگیشن اور ریسورس منسٹر کے مطابق تینوں ممالک ڈیم کی فلنگ اور آپریشن کے حوالے سے ایک معاہدے پر دستخط کرنے چاہئیں۔ سوڈان کے ڈی فیکٹو لیڈر عبدالفتاح برہان کے مطابق سوڈان کو ڈیم سے کوئی خطرہ نہیں، بلکہ سوڈان اس ڈیم سے پن بجلی کے حوالے سے فائدہ اٹھائے گا۔ ڈیم کی فلنگ اور پانی کے بہاؤ میں کمی کے سلسلے میں اصل تنازع مصر اور ایتھوپیا کے درمیان پایا جاتا ہے۔ مصر اپنی آبی ضروریات کا 80% دریائے نیل سے حاصل کرتا ہے، لہٰذا پانی کے سٹوریج اور بہاؤ میں کمی کے مسئلے پر مصر شدید تحفظات کا شکار ہے۔ مصر کے مطابق ایتھوپیا ڈیم میں پانی کا سٹوریج اور فلنگ ایک قانونی طور پر نافذ العمل معاہدے کے بغیر نہیں کر سکتا، جس میں پانی کی منصفانہ تقسیم کا فارمولہ موجود ہو۔ یہ معاہدہ اس بات کا تعین کرے گا کہ ہر ملک دریائے نیل کا کتنا حصہ پانی سٹور کر سکتا ہے۔ یاد رہے کہ موجودہ وقت تک تینوں ممالک میں دریائے نیل کے پانیوں کی تقسیم کے حوالے سے کوئی بھی بائنڈنگ ایگریمنٹ موجود نہیں ہے۔ مصر نے بین الاقوامی برادری سے بھی اس معاملے میں پڑھنے کی درخواست کی ہے۔
اگست 2020 میں امریکہ نے ایتھوپیا کی ڈیولپمنٹ ایڈ روکنے کی بھی دھمکی دے دی، تا وقت کہ وہ اس معاملے کا پرامن حل تلاش نہ کرے۔ چونکہ دریائے نیل کا قریباً 85% پانی ایتھوپیا ہی کے پہاڑوں اور ہائی لینڈ سے آتا ہے، لہٰذا ایتھوپیا اس بات کا دعویٰ کرتا ہے کہ وہ اپنے واٹر ریسورسز کے استعمال کا حق رکھتا ہے اور خطے میں موجود غربت اور لوگوں کے معیار زندگی کو بلند کرنے میں حق بجانب ہے، جبکہ مصر جو کہ گھریلو اور کمرشل استعمال کے لیے قریباً 100% ہی نیل کے پانیوں پر ڈیپینڈنٹ ہے، وہ اس ڈیم کو اپنی آبی تحفظ میں رکاوٹ سمجھتا ہے۔ مصر 1959 میں دریائے نیل کے پانی کی تقسیم کے ایک معاہدے کی بات کرتا ہے جو کہ مصر اور سوڈان کے درمیان طے پایا تھا۔ البتہ ایتھوپیا اور دوسرے اپ اسٹریم ممالک اس معاہدے کو تسلیم نہیں کرتے۔ اس معاہدے نے دریائے نیل کا تقریباً سارا پانی ہی سوڈان اور مصر کو دے دیا، جبکہ ایتھوپیا کو اس میں کوئی حصہ نہیں دیا گیا۔ مزید یہ کہ اس معاہدے نے مصر کو ویٹو پاور بھی دی، جس کے نتیجے میں مصر ان تمام پروجیکٹس کو ویٹو کر سکتا تھا جو مستقبل میں دریائے نیل پر تعمیر ہوں گے۔ تاہم اگر قانونی نظر سے دیکھا جائے تو یہ معاہدہ ایتھوپیا پر لاگو نہیں ہوتا، کیونکہ وہ اس معاہدے کا فریق ہی نہیں ہے۔ ایتھوپیا اس بات کو بھی کئی بار باور کروا چکا ہے کہ ڈیم کی کنسٹرکشن اور آپریشن سے بہاؤ میں کوئی فرق نہیں آئے گا اور نہ ہی ڈاؤن اسٹریم ممالک کو کوئی خطرہ ہے۔ الٹا یہ کہ یہ ڈیم خطے سے بجلی کے بحران کا خاتمہ کر دے گا اور لوگوں کو روزگار بھی ملے گا۔ موجودہ دور میں ایتھوپیا اپنے پلانڈ پروجیکٹ میں پوری طرح سے اور سنجیدگی سے عمل پیرا ہے، جبکہ مصر ہر محاذ پر ایتھوپیا کو چیلنج کر رہا ہے۔ بعض دفعہ تو بات جنگ کی دھمکیوں تک بھی پہنچ چکی ہے اور مصر اس حوالے سے بیشتر ممالک سے ہتھیار بھی درآمد کر رہا ہے۔ کسی بھی بین الاقوامی دو طرفہ معاہدے کی عدم موجودگی میں یہ صورتحال کیا رنگ لاتی ہے ابھی کچھ بھی نہیں کہا جا سکتا، تاہم مصر اپنے مفادات کے تحفظ کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتا ہے۔ سامعین، گرینڈ رینیسانس ڈیم کی کنسٹرکشن، اس کی اہمیت اور اس پر اعتراضات کے حوالے سے یہ مختصر ویڈیو آپ کو کیسی لگی؟ اپنے کمنٹس میں ضرور بتائیں۔ اور کیا آپ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ مستقبل کی بڑی جنگیں پانی کے مسائل پر لڑی جائیں گی، جیسا کہ عام طور پر سمجھا جاتا ہے، یا نہیں؟ اپنی آراء سے ضرور آگاہ کریں۔ شکریہ۔